فرمایا یقین ہونا ہی چاہیے. جو صدقہ کرتے ہیں ایک کے بدلے 700 بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب بھی عطا فرماتا ہے. کیا یہ یقین ہو، یقین ہو. ہم بظاہر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں کہ نہیں اس جو ہے وہ قلعے میں، اس فصل میں جو ہم نے بیج ڈالنا ہے وہ ایک لگانا ہے، 3 ڈالنے ہیں، اتنا وزن ڈالنا ہے. اب اس سے پوچھا جائے تو 1 من یا 1.5 من جو آپ وزن جو ہے وہ اس کھیت میں ڈال رہے ہیں تو ارادہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر میں اتنی جو ہے وہ گندم میں ڈالوں گا تو اللہ مجھے اس کے بدلے میں کتنے من عطا فرمائے گا. فرمایا تیرا کمال نہیں ہے، جب زمین میں ڈال رہا ہے یقین کر رہا ہے، تجھے کہا جائے نہیں اگر 60 من کا ارادہ رکھتا ہے تو کم از کم اس قلعے میں 30 من ڈال، کہ چلو جو ہے وہ 30 من کی جگہ 30 من کے ساتھ ڈبل ہو کے 60 من مل جائے گی. چلو کم از کم 10 من ڈال لے تو 10 من کے ساتھ جو ہے وہ تجھے 50 من مل جائے گی. کہتا ہے نہیں نہیں ایسے فصل نہیں ہوگی، اتنی مقدار ہی ڈالیں گے تو اتنی مقدار ملے گی. فرمایا زمین پر تیرا یقین ہے، اس خدا پر کیوں نہیں یقین؟ اگر تو اس خدا کی بارگاہ میں 1 دانہ 1 روپیہ 1 من دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر تجھے عطا فرمائے گا، کس قدر عطا فرمائے گا. اب آپ اسے مقام حدیث مبارکہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرماتا مگر پاک مال. یعنی کہ اگر کوئی ناپاک چیز، اگر کوئی حرام کا مال اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا. پاک مال میں سے جو اللہ کی راہ میں 1 کھجور صدقہ کرتا ہے، لجپال نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اور کریم اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، اسے بڑھاتا ہے. فرمایا جیسا کہ تم اپنے بچنے کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. فرمایا جیسے تم بچنے کی پرورش کرتے ہو وہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے. فرمایا تم نے 1 کھجور اللہ کی پاک بارگاہ میں صدقہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ اس کا ثواب اور پہاڑ کے برابر ہو. تو یاد رکھنے جس خدا نے مال دیا ہے اس خدا کی راہ میں ضرور دیجیے. جس خدا نے ہمیں یہ عزت دی ہے، جس خدا نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، اس خدا کا وعدہ ہے کہ اگر میرا دیا ہوا مال اگر تم میری امت پر، میرے بندوں پر خرچ کرو گے، یاد رکھ لو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا. اگر تم جو ہے وہ حقارت کی نظر سے میرے بندوں کو دیکھو گے تو یاد رکھ لو میں تمہارے سے وہ چھین بھی لوں گا. میں چاہوں تو بادشاہ کو گدا کر دوں، گدا کو بادشاہ کر دوں، میری مرضی ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے بنی اسماعیل کے 3 لوگ، بڑی مشہور ہے. آخری بات 3 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میں ان تینوں بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اب فرشتہ آ جاتا ہے. وہ 3 شخص کیسے ہیں؟ ایک کوڑ کی بیماری کا، برس کی بیماری کا شخص ہے جس کے جسم جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، جسم کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ دانے نکل آئے ہیں. برس کی کوڑ کی بیماری ہے. لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے سے گن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں کہ کہیں یہ بیماری یہ جھوٹ ہمیں نہ چمڑ جائے، دور حقارت کے ساتھ. اور ایک شخص ایسا ہے جو سر سے گنجا ہے، سر تو اس کے بال نہیں ہے، لوگ اس سے بھی دور بھاگتے ہیں، اس سے بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تیسرا شخص جو ہے وہ اندھا ہے، بنی اسرائیل کا. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ فرمایا تینوں شخصوں کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ میں ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں. فرشتہ آتا ہے سب سے پہلے جو کوڑ کی بیماری کا مبتلا ہے، جس کا جسم جو ہے جگہ جگہ سے جو ہے وہ سڑ چکا ہے. اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے بتا تیری خواہش کیا؟ وہ بندہ کہتا ہے بس میری خواہش ہے کہ یہ بیماری میرے جسم سے دور ہو جائے، اپنے تو اپنے، پرائے تو پرائے، اپنے بھی دور
بیماری دور ہو جائے اور کچھ مال مل جائے، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آیا، انہوں نے اپنا ہاتھ یا جو معاملہ تھا انہوں نے پھونک ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، پورا جسم اس کا سلامت ہو گیا، اور ایک اونٹنی جو ہے جو بچہ جننے والی تھی اسے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے گا، جاؤ لے جاؤ۔ صحت بھی مل گئی، اب وہ اونٹنی بھی جو ہے وہ مل گئی، جو بچہ جننے والی تھی وہ چلا گیا۔ اب وہی فرشتہ دوسرے کے پاس آتا ہے، بتا تیری خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے میرے سر کے بال نہیں ہے، لوگ مجھے حقارت سے نظر دیکھتے ہیں، میرے پاس بیٹھنے والے نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے میرے بال مل جائے مجھے اور پھر میں بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر سکوں، اپنی زندگی کو ایسے طریقے سے گزار سکوں۔ فرمایا اس اللہ کے فرشتے نے اس کے ہاتھ جو ہے وہ اس کے سر پر پھیرا، یا جو پھونک ماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن تھا وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، بال جو ہے وہ اچھے آ گئے، اور پھر اسے جو ہے وہ ایک گائے دے دی جو بچہ جننے والی تھی، جاؤ یہ لے جاؤ۔ اب وہ بھی خوشی خوشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ تیسرے کے پاس آتا ہے، بتا تیری خواہش کیا؟ کہتا ہے میں دنیا کو دیکھنے سے ترس کیا ہوں، اللہ نے کتنے رنگ اس دنیا میں بھرے ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے آنکھیں نہیں ملی، تو کاش کہ مجھے بینائی مل جائے، میری آنکھیں جو ہے وہ سلامت ہو جائے، میں دیکھ سکوں، یہ نظارہ کر سکوں یہ کیسے ہیں، میرا باپ کیسے ہے، ماں کیسے ہے، بہن کیسے ہے، بیٹی کیسے ہے، بیوی کیسے ہے، میں دیکھ سکوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اللہ نے آنکھیں روشن فرما دی، دیکھنے لگا، خوش ہوا، اور ایک بکری جو ہے اسے عطا کر دی جو بچہ جننے والی تھی۔ فرمایا وقت گزرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جانوروں میں ان کے جانوروں میں برکتیں پیدا کی، اب بکریوں والے کے پاس بکریاں ہی بکریاں ہیں، گائے والے کے پاس گائے گائے ہیں، اب اونٹ والوں کے پاس اونٹ ہی اونٹ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے فرشتے اب جا ذرا دوبارہ جا، اب دیکھ جنہیں میں نے صحت دی ہے، جنہیں میں نے مال دیا ہے وہ کرتا کیا ہے، کیا تو میرا بندہ بن کے ان کے پاس جا، کیا وہ بھی میرے بندے تھے، کیا تیرا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ فرشتہ نئی شکل میں انسانی شکل میں پہلے کے پاس آتا ہے، اے اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، اے اللہ کے بندے مجھے یہ حاجت ہے، لہذا میرا مال ضائع ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ایک اونٹ مجھے دے دے یا دو دے دے، جو دے سکتا ہے میں اس سے اپنی سواری کر لوں گا، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ اب آگے سے اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں دے سکتا، یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے بڑی محنت کی ہے۔ اللہ اکبر، اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا ہے کہتا ہے مجھے کچھ یاد آتا ہے، لگتا ہے تو پہلے جو ہے وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، لگتا ہے تو پہلے کنگال تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تجھے اللہ نے مال دیا ہے، تجھے اللہ نے صحت دی ہے۔ فوراً کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو میرے باپ دادا کی وراثت آ رہی ہے، یہ مال تو ہمارا اپنا ہے، ہماری محنت سے ہے، ہم نے کسی سے نہیں لیا، کسی سے نہیں ملا، مجھے تو کبھی کوئی بیماری ہوئی نہیں تھی، یہ دیکھ لیں کوئی نشان نہیں ہے، میرا تو جسم ایسے ہی تھا۔ اللہ اکبر، اس فرشتے نے کہا اگر ایسے ہی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اسی حالت میں کر دے۔ فرمایا اس کا سارا مال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پورا جسم پہلی حالت میں واپس لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرشتہ چلتا ہوا دوسرے کے پاس آتا ہے، بتا میں مسافر ہوں، مجھے کچھ دے سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں دے سکتا، میں تو خود جو ہے وہ کمانے والا ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے، دن رات میں نے مشقت کی ہے، میں نے اس وجہ سے اتنا بنایا ہے۔ اس فرشتے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو پہلے سر کے بالوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں تھا بلکہ گنجا تھا، تجھے پسند لوگ نہیں کرتے تھے، تجھے اللہ نے بال عطا کیے اور تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تجھے اللہ نے یہ مال عطا کیا ہے، اب اسی اللہ کی راہ میں دے دینا۔ کہتا ہے نہیں یہ میرے آباء و اجداد کی طرف سے ہے، یہ میری محنت رنگ لائی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے نہ دن کو دیکھا ہے، نہ میں نے رات کو دیکھا ہے، نہ میں نے دوپہر کو دیکھا ہے،
نہ میں نے کوئی پہل کو دیکھا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، اس وجہ سے یہ سارا مال ہے۔ فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تجھے پہلی حالت میں کر دے، اس کے بال بھی جھڑ جاتے ہیں اور مال بھی سارا کا سارا فنا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ انسانی شکل والا تیسری جگہ پر جاتا ہے، تیسری جگہ پر جاتا ہے، اس نبینے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، میں مسافر ہوں، حاجت مند ہوں، لہذا اگر تو میری مدد کر دیتا ہے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا، تو لہذا مجھے کچھ مال دے دے۔ اب وہ اللہ کا بندہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کس لیے مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے آیا ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آیا ہو، تاکہ اللہ کا کرم تجھ پر بھی ہو۔ کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے کسی فقیر کو، یتیم کو، جب وہ کھائے گا، وہ دعا کرے گا، اللہ کا کرم اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ہوگا۔ ہمارے پاس 1000 روپے ہے، اللہ کا کرم نہیں ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اس میں سے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، تو ہمیں کوئی یتیم دعا دینے والا نہیں ہے۔ 1000 کا 1000 ہم آپ کھا جاتے ہیں، ہمیں کوئی مسکین دعا دینے والا نہیں ہے۔ اب اس نے کہا اچھا، کہا پھر ایسے کر، یہ سارا جو مال ہے نا اسی خدا نے دیا، اس میں جتنا چاہتا ہے، جو اچھا ہے، جو اچھا ہے، جس سے تیری حاجت پوری ہو جائے، جتنا تجھے چاہیے، اللہ کے نام پر تو نے مانگا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ جو میری آنکھیں ہیں میں دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ بھی مجھے اسی خدا نے دی ہے، تو چاہے تو جو لینا چاہے لے جا، میں اسی خدا کی رضا پر راضی ہوں۔ فرمایا اس کا کہنا یہ تھا، اللہ کے فرشتے نے اسے کہا تو کامیاب ہو گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے، تجھے تیری آنکھیں بھی مبارک ہو، تجھے تیرا بال بھی مبارک ہو، اللہ تیری آنکھوں میں بھی بصارت پیدا فرما دے گا، اللہ تیری آنکھوں میں بھی اور نورانیت پیدا فرما دے گا، تیرے مال میں بھی اللہ اور برکتیں عطا فرما دے گا، پر تیرے جو ساتھ والے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یاد رکھ لیجیے، آج اگر گندم ہے، آج اگر جیب میں پیسے ہیں، اگر آج جسم میں جو ہے وہ طاقت ہے، صلاحیت ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، آنکھیں چل رہی ہیں، نظر آ رہی ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، تو غنیمت جانیے، اللہ کی راہ میں دیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹ لیجیے۔ اگر اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، اگر عشر نہیں نکالیں گے، اگر زکوٰۃ والے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اگر اللہ کی راہ میں دینے والے نہیں دیں گے، تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے تو کریم اللہ دے بھی سکتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں ہمیشہ سلامت فرمائے اور صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے۔